یقیناً آنکھوں کا خشک ہو جانا بد نصیبی کی بات کہ کسی بھی وقت انسان کا آنکھ خشک نہ ہونے پائے، اللہ کے ڈر سے اس کا آنکھ بہہ پڑے، آنکھوں میں آنسو آ جائے، آنکھ نم ہو جائے، یہ اچھی بات ہے۔ اگر خوف خدا میں رونا نصیب ہو گیا تو یقیناً وہ انسان کامیاب ہے، اور اگر دل سخت ہو گیا کہ کسی بھی موقع سے مخلوق خدا پر نرم نہیں پڑتا، مزاج نرم نہیں پڑتا، دل سخت رہتا ہے تو ہلاکت ہے، بد نصیبی ہے۔ اس لیے اپنے لہجے کو نرم بنائیے۔ لہجہ کا نرم ہونا دل کے نرم ہونے کی علامت ہے، اور دل کا نرم ہونا اس بات کی پہچان ہے کہ آپ کے دل میں خوف خدا ہے، آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ اس لیے اپنے دل کو سنواریے، مزین کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ اس روز محشر قیامت کے دن کچھ بھی کام نہیں آئے گا آپ کے، سوائے آپ کا دل آپ کے کام آئے گا، نہ آپ کی اولاد آپ کے کام آئے گی، نہ آپ کا مال آپ کے کام آئے گا، کچھ بھی اس روز کام نہیں آئے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے دل پر محنت کریں، علماء سے ربط رکھیں اور خانقاہوں میں وقت لگائیں، تسبیحات کا ورد کریں اور کلمہ کا ضربے لگایا کریں، پیری اور مریدی کے سلسلے کو جاری رکھیں، بیعت کے سلسلے کو ہموار کریں۔ آج خانقاہوں میں، ولی اللہ کے بارگاہوں میں انسان اس لیے حاضر نہیں ہو رہا ہے کہ دنیا میں پھنسا ہوا ہے، یا پھر ولی اللہ کی محبت ان کے دلوں میں نہیں ہے، اس لیے ہم ولی اللہ کی خدمت میں نہیں جاتے، ان سے اچھی گمان نہیں رکھتے، ان سے اچھی سوچ نہیں رکھتے۔ حاضرین، اپیل ہے، درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ اپنا راستہ، اپنا سلسلہ تصوف سے جوڑیے، خانقاہ سے جوڑیے، دینی ادارہ سے جوڑیے، دینی درسگاہ سے جوڑیے۔ کم از کم کی بات یہ ہے کہ مساجد سے جوڑیے، مکاتب سے جوڑیے۔ کوئی شخص ہمارے معاشرے میں، ہمارے بستی میں ایسا ہرگز نہ ہو جو مسجد سے دور ہو، جو مکاتب سے دور ہو، دینی امور سے دور ہو، دینی فرائض سے دور ہو۔ اس سب کی فکر مجھے بھی کرنی چاہیے اور آپ نے بھی کرنی چاہیے۔ حاضرین، اپیل ہے، گزارش ہے کہ میری اس بات پر آپ حضرات عمل کریں گے، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلغوا عنی ولو آیہ، ایک ہی آیت ہے، میری جانب سے اس کو پہنچا دو۔ آپ جتنا جانتے ہیں اتنا ہی اگلے کو پہنچا دو، آپ سبق دوش ہو جائیں گے، اللہ کی گرفت سے بچ جائیں گے، اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے۔ اس لیے حاضرین، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، اپیل ہے کہ اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے، احکام اسلام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے، قرآن کے تقاضوں پر عمل کرے، اور خداوند قدوس کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنے اعمال کو پیش کریں۔ یقین ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ ہمارے سیئات کو معاف فرما دے گا، اللہ ہمارے تمام سیئات پر پردہ ڈال کر ہم سب کو جنت الفردوس عطا کرے گا۔ حاضرین، آج جو کچھ کہا جا رہا ہے اس پر اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین، جس طریقے سے مردوں میں دین کی باتوں کا جاننا ضروری ہے، ایسی ہی ہماری ماں اور بہنوں کو بھی دینی تعلیم سے آراستہ،
وہ پیراستہ کرنا چاہیے۔ اس کی فکر ہم خود بھی کریں، اپنے گھر سے شروعات کریں اور اس کو اپنے محلہ میں، سماج میں، گاؤں میں، ٹولہ میں، بستی میں، قریہ میں، شہر میں، صوبہ میں، ضلع میں اس کو لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ جب ہماری ماں اور بہنیں دیندار ہوگی، پرہیزگار ہوگی، اللہ سے ڈرنے والی ہوں گی، اللہ سے خوف کھانے والی ہوں گی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والی ہوگی، تو یقیناً برائیوں کا خاتمہ ہوگا، یقیناً برائیاں جڑ سے ختم ہوں گی اور ہم سب اپنے مشن میں کامیاب ہوں گے۔ اس لیے ماں اور بہنوں پر بھی محنت کرنی چاہیے، ماں اور بہنوں کو بتلانا چاہیے کہ حضرت خدیجہ کے قربانی کو پڑھو کہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تھی تو بہت زیادہ مال لے کر آئی تھی، لیکن جب وہ دفن ہو رہی ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں، اس وقت ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنا جان نچھاور کرنے والی خاتون بنی، اپنا مال نچھاور کرنے والی بیوی بنی، اپنا سب کچھ لٹانے والی وفادار بیوی بنی۔ اس لیے ایک بیوی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اپنے شوہر کی خدمت کرے، شوہر کے حقوق سے آگاہ ہو، اپنی ساس کی حقوق سے آگاہ ہو، اپنے سسر کے حقوق سے آگاہ ہو، انہیں آراستہ کرنا، پیراستہ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم اپنے گھروں میں اماں عائشہ کے حالات کو پڑھایا کریں، اماں عائشہ کے زندگی کو کھول کر دیا کریں کہ لو اس کو پڑھو، دیکھو اماں عائشہ کون ہے۔ حضرت فاطمہ کے کردار کو اپنانے کی سعی کی جائے، حضرت فاطمہ کے کردار کو ماں اور بہنوں میں شیئر کرنی چاہیے، بتلانا چاہیے، اور کسی بھی موقع سے چھوٹے چھوٹے رسالے انہیں سپرد کرنا چاہیے اور خود بھی وقت دینا چاہیے، بتلانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اس طریقے سے عورتوں کے اندر بھی دینداری پیدا ہوگی، وہ بھی ان کے پاس بھی ایک دل ہے، اس دل میں وہ بھی سوچتی ہیں کاش کوئی ہمارا رہبر ہوتا، رہنما ہوتا جو ہمیں دین سے آراستہ کرتا، دین سے پیراستہ کرتا، دین سے مزین کرتا۔ بہت ساری بیماریاں جو گھروں سے پیدا ہوتی ہیں، بالخصوص پردہ، لباس، ایسا لباس جس سے شیطان شرما جاتا ہے، ایسا لباس جس سے شیطان پناہ مانگتا ہے، وہ لباس ہم گھروں سے پہن کر مارکیٹوں میں جاتے ہیں، مارکیٹوں میں درندے کھڑے ہوتے ہیں، بھیڑیے کھڑے ہوتے ہیں جو ہمارے حسن کو، ہماری ماں اور بہنوں کے حسن کو تکتے رہتے ہیں، نگاہیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ اوروں کی بہن کو اور ان کی بہن کو اور کوئی تکتا ہے، ان کی بہن کا کوئی اور مذاق اڑاتا ہے۔ اس لیے اپنے گھر میں دینداری کو لاگو کریں، دینداری پر عمل کریں گے، انشاءاللہ اس دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور روز محشر بھی کامیاب رہیں گے۔ بڑے اکابر نے لکھا ہے کہ مرد پڑا تو فرد پڑا، عورت پڑی خاندان پڑا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ عورتوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کرائے، مزین کرائے۔ حاضرین، آپ سے دل کی گہرائی و گہرائی سے درخواست کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں کا ماحول سنوارنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی دین کا دائی، دین کا سپاہی بنائے، اللہ مجھے دین کا چوکیدار بنائے، دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ پاک قرآن و حدیث کی خدمت کا موقع عنایت فرمائے۔